رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ينفق منہ سرا وجہرا هل یستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کو پڑھتے ہیں اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے جاہلو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلہ میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے اور اچھا رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ صورت واضح ہو گئی، بلکہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی شے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے کسی اچھائی کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں کفار کی نالائکی اور حماقت کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کے مقابلہ میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں کم عقل لوگوں کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ انسانوں، تمہیں روکا جا رہا ہے کہ اپنی عقل و فکر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے مثالیں نہ بناتے پھرو۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کو بھی جانتا ہے اور مخلوق کے معاملات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور تم جو کچھ جانتے ہی نہیں، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم نے مثالیں بنا رکھی ہیں اور وہ سب تمہارے وہم و گمان ہیں۔ یہ بھی معنی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہے، اس کی مثال ممکن ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا، اے لوگو، تم ہرگز اس کی مثالیں نہ دو۔
تمام کفار و مشرکین نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے لیے نظریات قائم کر رکھے ہیں۔ اللہ ان کے تمام باطل نظریات سے پاک ہے۔ آیہ مبارکہ میں دو غلاموں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک وہ ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا اور وہ خفیہ اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے گئے بے شمار کمالات کے مالک ہیں اور مخلوق کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کیا ان کے مقابلہ میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ آیہ مبارکہ میں حق پرستوں اور باطل پرستوں کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ کیا پیدائشی گونگا جو قطعی کسی شے پر قادر ہی نہیں اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ کسی خیر بہتری کے ساتھ مالک کے پاس آتا ہی نہیں، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو حق پر قائم ہے اور حق و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے آخر میں دو مثالیں دے کر فرمایا گیا ہے۔ پہلی مثال میں آقا اور غلام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں مگر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگوں، تم بتوں کو خدا کے برابر کیسے ٹھہراتے ہو؟ دوسری مثال میں فرمایا گیا ہے ایک انسان جو عدل و انصاف سے کام کرتا ہے، سیدھی راہ پر قائم ہے، دوسرا وہ قطعی اس کے خلاف ہے، نہ علم ہے نہ عقل ہے، کہ یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ ہرگز نہیں۔ حالانکہ دونوں ایک جنس سے ہیں، انسان ہیں مگر برابر نہیں۔ تو تم اپنی جہالت سے خالق اور مخلوق کو برابر کیسے ٹھہرا رہے ہو؟ عقل سے کام لو اور اپنے برے عقیدوں سے باز آؤ۔ ابراہیم ابن یعلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ آخری آیہ مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کے متعلق نازل ہوئی۔ غلام کافر تھا، اسلام کو ناپسند کرتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا تھا، کیونکہ وہ کلمہ حق نہیں کہتا تھا، اس لیے اسے گونگا کہا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں گونگے سے مراد بت ہیں، وہ بول نہ سکتے تھے اور اپنے ماننے والوں پر بوجھ تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گونگے اور عاجز سے مراد ابی بن خلف ہے اور نیکی کا حکم دینے والے سے مراد عثمان بن عفان اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔